خطیب شیریں زبان صاحب طرز و بیان حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب فولا جو بہرائچ شریف سے چل کر تشریف لائے نان پارا سے حضور والا سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سلطان الاولیاء، فیضان حضور سلطان الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ محمد یار بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات موقع پا کر اسی میں سے گول ہو گئے۔ جب بھی کسی کی تعلیم کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو دو چار اس میں سے چور کی طرح بھاگ لیتے ہیں۔ اے لوگوں، جلسہ روزانہ نہیں ہوتا، بڑی محنت کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے۔ جلسہ کرنے والوں سے پوچھو، اب آپ لوگ آتے ہو گھنٹہ دو گھنٹہ دیکھنے کے بعد بس چل جاتے ہو۔ آج لوگ سننے نہیں آتے، دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں کون مولوی کون میر ہے، مولوی کا دیکھنا ہوتا۔ ارے آتے ہو تو کچھ لے کے جاؤ۔ ایک جگہ ایسے ہم لوگ تقریر کرنے گئے، ہم تھے ہمارے ساتھی مولانا عبدالباری صاحب سے چھوٹے تھے، تو بیٹھے تھے، ایک آدمی آوا، کانا رہا ہے، کانا آدمی بہت خطرے کے ہو تھے، تو آوا کہ کہاں ہے مولانا، لوگ ہو کہاں بیٹھے ہیں؟ لوگ لے کے گئے، دیکھے ہم کا دونوں ملک دیکھے تو گئے ہوئی بھائی تقریر ہو، چلو سو جائے ہوئی گئے۔ تو لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں کیسے کیسے مولوی آئے ہیں۔ اے لوگوں، آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، سونا تو روزانہ ہے۔ کہنے والے نے کہا جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آپ کو تو اپنے نصیب پہ ناز کرنا چاہیے کہ جہاں آج آپ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن رہے ہیں، وہیں پر ایک مخلص مشفق پیر کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔
مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی ابھی جب حضرت نے اپنے اور اپنے صاحبزادے کے بیچ میں ہم کو بٹھایا، بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ یہ حضرت کی شفقت ہے، اور مجھے حضور کی وہ سنت بھی یاد آ رہی تھی کہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام جب دیہاتوں میں حضور کا پیغام لے کے تبلیغ کرنے جاتے تو دیہاتی کہتے کہ جس نبی کا پیغام سنانے آئے ہو، دین پھیلانے آئے ہو، وہ نبی تمہارے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں یہ بتاؤ۔ تو صحابہ کرام شان سے کہا کرتے تھے کانا یسوی بنا نفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگوں کو اپنے برابر بٹھاتے رہتے ہیں۔ صحابہ شان سے کہتے تھے کہ جس نبی کا ہم پیغام لے کے آئے ہیں وہ ہم لوگوں کو اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ یہ سرکار کا اخلاق تھا، اور سب سے بہترین آدمی وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حدیث پاک میں حکیم بن معاویہ القشیری، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت ہے، کہتے ہیں سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ سب سے اچھا مومن ہے کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسنکم خلقا، تم میں کا جس کا اخلاق اچھا ہو وہی سب سے اچھا مومن ہے۔ اخلاق اچھا ہونا، اخلاق میں یہ بھی ہے کہ بولی ویسے بولو جو آدمی آپ کی بولی سمجھ سکے۔ یہ نہیں کہ آدمی دیہاتی ہے آپ اس سے انگریزی میں بات کرو یا عربی میں بات کرو۔ جیسے کہ ایک نواب صاحب تھے تو کچھ دیہاتی مل کے ایک دن گئے خیریت دینے کے لیے کہ چلے نواب صاحب سے حال چال معلوم کر لیں، اور نواب صاحب عربی فارسی اردو سب پڑھے لکھے تھے۔ تو جب دیہاتی پہنچے سلام کیا کہ السلام علیکم، تو نواب صاحب نے جواب دیا وعلیکم السلام، ابے دہقان نہ ہنجار ہنوز کی استدار پر تقاطر امتار بفضل عزت غفار ہوا کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اے دیہاتیوں، ابھی تمہارے کھیت میں اللہ کے فضل سے بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ایسے پوچھتی تو دیہاتی بتا دیتی ہاں یا نہیں، لیکن وہ عربی فارسی میں ملائے کے بولے ابے دہقان نہ ہنجار ہنوز کی استدار پر تقاطر امتار بفضل عزت غفار ہوا کہ نہیں۔ تو کہتے ہوئے کہنا جلے میاں صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں، سب بھاگ کے لیکن تو بھی قرآن شریف پڑھتے۔ تو ایسی بولی نہیں بولنا چاہے جس سے کوئی سمجھے نہ۔ اخلاق میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ابھی آپ نے بہت اچھا پیغام حضرت علامہ فرید آبادی صاحب سے آپ نے سنا، نام میں بھول گیا، بڑا اچھا پیغام تھا، مفتی شمس القمر صاحب۔ ایک بات آگے تو میں بھی کہہ دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریزوں کے زمانے میں تھے۔ دو انگریز ایک دن بریلی ہے، اعلیٰ حضرت عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے تو دونوں انگریزوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ تمہارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو تم بھی تو عالم ہو؟ کہا بے شک۔ کہا تو کیا بنی اسرائیل کے نبی جانوروں کی آواز کو جانتے تھے، پرندوں کی آواز کو پہچانتے تھے، آپ بھی پہچانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں۔
اتنی بات ہوئی رہی تھی کہ اتنے میں تو پرندے فضا میں اڑتے ہوئے چہچہاتے ہوئے گزرے، تو دونوں انگریزوں نے کہا اچھا بتاؤ اگر تم پہچانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ دونوں پرندے جو اڑتے جا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عصر کے بعد کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آگے والا پرندہ پیچھے والے سے کہتا ہے جلدی اڑو، شام ہو رہی ہے، اندھیرا ہو جائے گا تو گھونسلہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ اچھا پیچھے والا کیا کہتا ہے؟ پیچھے والا کہتا ہے کہ میں کیسے جلدی کروں، میرے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، اڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ انگریزوں نے سنا تو بندوق تھی، فوراً ان لوگوں نے گولی مارا پرندوں کو، دونوں پرندے نیچے گرے تو پیچھے والے پرندے کے پیر کو انگریزوں نے اٹھا کے چیک کیا کہ دیکھیں احمد رضا کی گولی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب اٹھا کے چیک کیا تو حقیقت میں دیکھا کہ پچھلے والے پرندے کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا۔ انگریزوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ بات دیکھی تو کہا خدا کی قسم احمد رضا تمہارے نبی کی ہر حدیث سچی ہے اور اس کے ماننے والے بھی بڑے سچے ہیں۔ انگریزوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت جہاں بہت بڑے عالم تھے وہیں بہت بڑے ولی بھی تھے، لیکن آج لوگوں میں نفس کچھ ایسا ابھر چکا ہے کہ ایک دوسرے کو گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بمبئی میں ایک جلسہ ہوا جس میں حضور محدث اعظم ہند تشریف لے گئے تھے چوچا شریف پہ، اور حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بھی گئے۔ دونوں لوگ اسٹیج پر جب چڑھے مصافحہ ملایا تو محدث اعظم نے مفتی اعظم کا ہاتھ چوما، مفتی اعظم نے محدث اعظم کا ہاتھ چوما، چوم کر بیٹھ گئے۔ تو محدث اعظم کے جو مرید تھے ان لوگوں نے کہا حضرت مفتی اعظم نے آپ کا ہاتھ چوما تو ٹھیک کیا کیونکہ آپ سید ہیں، اور آپ نے ان کا ہاتھ کیوں چوما، وہ تو پٹھان ہیں۔ تو محدث اعظم ہند فرماتے ہیں انہوں نے میرے سید کا لحاظ کر کے میرا ہاتھ چوما اور میں نے ان کے عشق رسول کو سمجھ کر کے ان کا ہاتھ میں نے چوما، ان کے عشق رسول کی وجہ سے کہ عالم بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں۔ تو بزرگوں میں بڑی محبت تھی۔ میں پہلے سے عہد کر کے آیا تھا کہ حضرت کے ہاتھوں کو چوموں گا، لیکن حضرت کھینچ لیے اور ہاتھ نہیں چومنے دیا۔ یہ حضرت کی انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگوں پر مدت دراز تک دراز فرمائے۔ فون پہ گفتگو ہوئی، جیسے فون پہ گفتگو ہوئی، گفتگو سے جیسے میں سوچتا تھا اس سے کہیں زیادہ ملاقات کے بعد مخلص پایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کے اندر انکساری کو پیدا فرمائے۔ ہمارے ساتھی حضرت علامہ اشتیاق صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ آج کامیاب کون ہے؟ ابھی الیکشن چل رہا ہے، جو جیت جائے گا تو کہتے فلانواں کامیاب ہوگا۔ بولو کہو گے کہ نہیں کہو؟ کسی کی دکان اچھی چلنے لگی تو ہم سمجھتے ہو کامیاب ہو گیا، لیکن کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جو پاکی حاصل کر لیا۔ اب اس میں دونوں طرح کی ہے، ظاہری پاکی، باطنی پاکی۔ ظاہر بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے انسانوں سے محبت فرماتا ہے جو پاک رہتے ہیں۔ اسی لیے انسانی فطرت میں بھی داخل ہے۔ کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ، ہوگا گھر والا پر لڑکا کھلاوا لاوا، لڑکا صاف ستھرا ہے،
تو مہمان کبھی گود میں بھی لے لیتا ہے، کبھی سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہے، بولو۔ اور اگر گھر والا ای میل لڑکا لے کے نکل گیا جو بلو بلو بھڑوے کرے نا، تو بتاؤ کوئی اسے موہن میا کری ہے؟ کیوں؟ صفائی انسان کی فطرت میں جاتی ہے۔ آج کل بہت سے مہروے یہی ہے، مدرسہ میں گئے مولانا صاحب کی طبیعت بنا جو کچھ کہا با کہیں گلوا کبا تو میرا جب نگاہیں نہیں اٹھا ہوتی، تو بتاؤ جب محنت نہائی ہو نا تو آدمی کی نگاہ اٹھی کب نہانا؟ جب کہوں بہائن جائے کوئی تب، میلم جائے کوئی تب۔ اے میری ماں بہن، تم شادی بیاہ میں بن سنور کے نہا دھو کے کس کو دکھانے جاتی ہو؟ قرآن کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہرگز عورتیں اپنا بناؤ سنوار کسی کو نہ دکھائیں، مگر کس کو؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کو دکھائیں۔ شوہر کے سامنے بیوی رہے تو بن سنور کے رہے۔ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او آبائہن او آبائی بولتہن، اپنے باپ کے سامنے بن سنور کے رہے، اپنے سسر کے سامنے بن سنور کے رہے، اپنی زینت کسی کو نہ ظاہر کر، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، شوہر کے سامنے ظاہر کرے، تاکہ شوہر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بیوی عطا فرمائے۔ باپ کے سامنے بن سنور کے رہے تاکہ باپ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ سسر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بہو عطا فرمائی۔ گھر میں بن سنور کے رہے، لیکن آج اس کے الٹا ہے۔ گھر میں رہی ہیں تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ صبح اٹھیے، آدمی کہے کھوائے گیا کہ باسی واسی کھوائے پٹھے دے کام کرے، تو کہ اپنے کہے بعد میں تازہ کھانا بنے نہیں ہے، تو کہ محلم گھوم گھوم پچے چلیے ہنسیے چلیے، تو کہ جب شام ہوئی تو منہ کو پتہ نہ پھلا گھر میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی جب نراہ درسہ بن کے رہے تو لوٹی شام کے تو نہ ابا ڈھونگی نہ امت ڈھونگی، ابا اماں سے کام ہے، نہ بھائی نہ بہن نہ بٹیا نہ لڑکا، احتیاط کہیں گڈو کمی کہاں ہوئی، کہاں ہے گڈو کمی؟ لاگت ہے قیامت آئی جاتا ہے۔ اور ڈھوڑے ڈھاڑے گھر میں پیبوں کی تو ہم کو کپت نہ پھولا ہے۔ بڑی محنت کے بعد بیچارہ ہمت کے ہاتھوں لگے سے کہاوت گھٹنے کا اتنی زور سے ہڑکاوا تھا، لیکن آج کے نوجوان کا غصہ نہیں آیا، منہ پہلے کہاوت گھٹنے کہے کے ساتھ کہیں سن، یا تو اپنے بھائیوا کا لے کر ہم کا لے کر کہیں کہا ہوا، کہیں تو بھائیوا ان کا گالی دی سے، یا تو بھائیوا کا لے کر ہم کا لے کر لاؤ لاٹھی کہاں؟ اب لاٹھی پکڑا گیا۔ آج کا نوجوان بیوی کے چکر میں آگے بھائی پہ لاٹھی اٹھاتا ہے۔ اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں، ذرا خدا کا فرمان سنو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے میرے بندے ہم نے تیرے بازو کو مضبوط بنایا تیرے بھائی کے ذریعے، تیرا بھائی پیدا کر کے تیرے بازوؤں کو میں نے طاقت بخشی ہے، اس لیے بھائی کا احترام کر، بھائی پر لاٹھی نہ چلا۔ بھائی سے طاقت ملتی کہ نہیں ملتی؟ بولو۔ گاؤں میں اگر دو چار کوئی ہے، 5-6 بھائی ہیں تو لوگ اس سے نہیں بولتے، کہتے ہیں اگر ایک کو سے لڑی ہو تو چھٹوں لاٹھی ہی۔ اگر گاؤں کو اپنے باپ کے اکیلے ہے تو جو پاؤ تو وہی تب بھی آ جاتا کہ بولی کہ آگے پیچھے ہے کو۔ بھائی سے اللہ نے تمہارے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے، اس لیے بیوی کے چکر میں آ کر کے بھائی کا حق نہ مارو، بیوی کے چکر میں آ کر کے بھائی پر لاٹھی نہ چلاؤ۔ حدیث پاک ہے انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہوگا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے۔ آج تم کہتے ہو مالدار ہو جائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو۔ تم کہتے ہو کہ ہماری لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی اچھے گھرانے میں ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ دو چار بھائیاں بڑھ کے بھائیوں کے لڑکا بٹیا کے کو بڑھیا گھر میں کا رشتہ لگ گیا تو مجھے بھائیوا چپکے چپکے وہاں پہنچی تو پوچھی کہا بات ہمیں بڑھوں کے رشتہ لگاؤ تو کہا یہاں بات چیت تو چلت ہے کہ جانے دو کہ بٹیا کی مرغی آؤ اور جھوٹے کو بتایا کہے ہمارے بھائی کی لڑکی یا لڑکا اچھے گھر میں اگر لڑکا چلا گیا لڑکی چلی گئی تو ہمارا بھائی خوش ہو جائے۔ اے لوگوں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کرو، ظاہر بھی پاک کرو باطن بھی پاک کرو۔ آج بات بات پہ ہم مقدمہ کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کو جیل پہنچا دیا پولیس کی دلالی کر کے تو موت پہ داغ دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے فلانوا کو اندر کروا دیا۔ آئے اپنے پڑوسی اپنے بھائی کو جیل بھیجنے والے مقدمہ کرنے والے ذرا اپنے نبی کا فرمان سنو۔ حضور ارشاد فرماتے فَكُّ الْأَسِيرَ، اے میرے ماننے والوں تم قیدیوں کو رہا کراؤ۔ کوئی جیل چلا گیا ہو مقدمے میں پھنس گیا ہو تو حضور فرماتے تم اس کو رہا کراؤ۔ نبی فرماتے رہا کراؤ، اور آج ہم جیل بھیجتے ہیں، آج ہم مقدمہ کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا۔ کوفہ کے رہنے والے ہمارے تمہارے امام اعظم تھے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا جو حضرت امام اعظم کو بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ یہودیوں کا کام ہے شروع سے آج تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ حضرت امام اعظم صبر کرتے رہے، کبھی بھی اس سے بدلہ نہیں لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا زمانہ بھی آیا کہ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، امام اعظم کی ملاقات اس یہودی سے نہیں ہوئی۔ تو امام اعظم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کیا ہوا میرا پڑوسی یہودی میں دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جیل چلا گیا، داروغہ نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو خوش ہوتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے سنا کہ میرا پڑوسی یہودی جیل چلا گیا تو امام اعظم گھر نہیں گئے بلکہ وہیں سے سیدھے کوفہ کے گورنر کے پاس تشریف لے گئے۔ گورنر سے کہا میرے پڑوسی یہودی کو تمہارے داروغہ نے جیل میں ڈال دیا ہے، میں حاضر ہوا ہوں کہ میرے پڑوسی کو رہا کیا جائے۔ مسلمانوں کے امام تھے، گورنر نے عزت کی اور رہائی کا پروانہ لکھ کر کے فوراً امام اعظم کو دے دیا۔ امام اعظم وہ پروانہ لے کے جیل گئے، داروغہ کو دکھایا، داروغہ نے دیکھا تو یہودی کو نکالا، کہا جاؤ تمہیں مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نکلوانے کے لیے رہائی کا پروانہ لے کے آئے ہیں، تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہودی رونے لگا، کہنے لگا ہائے افسوس، ایک ہفتہ سے جیل میں ہوں، میرا کوئی دوست نہیں آیا میری رہائی کے لیے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں آیا، میرا کوئی بھائی نہیں آیا، آئے تو مسلمانوں کے امام آئے جن کو زندگی بھر میں نہیں ستایا۔ ہائے افسوس ہے آج مصیبت میں پڑا تو امام اعظم کام آئے جن کو زندگی بھر میں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام بھی سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی بڑے سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہودی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اے لوگوں